بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ سے بیان معراج مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہی ہوں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 برس اور 3 مہینے تک پہنچی، تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، اور شب معراج میں چوتھی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تاکہ دل مبارک میں قوت پیوست کر دی جائے، تاکہ آسانی سے عالم ملکوت کی سیر کر سکیں اور تجلیات الہیہ کو دیکھ سکیں۔ اور ماہ رجب کی 27ویں تاریخ میں درگاہ الہی سے جبرائیل کو یہ حکم ہوا کہ وہ رضوان سے کہیں کہ بہشت کی آرائش کریں، اور حور و غلامان سے کہیں کہ وہ اپنے تئیں زیب و زینت سے آراستہ کریں، اور ملائکہ سے کہو جو کہ قبروں میں عذاب کرنے والے ہیں، آج کی شب عذاب قبر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں، اور مالک داروغہ کو کہو کہ وہ دوزخ کی آگ بجھا دیوے۔ پس یہ حکم حضرت جبرائیل نے اپنے پروردگار کا لے کر رضوان اور حور و غلامان اور ملائکہ عذاب کو اور مالک دوزخ کو پہنچا دیا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں درمیان حتیم کے سو رہا تھا کہ اچانک جبرائیل اور میکائیل نے آ کر مجھ کو اٹھایا اور سینے سے ناف تک چیر کر دل میرا نکالا، اور ایک سونے کی تشت میں آب زمزم سے اس کو دھو کر ایمان و حکمت سے بھرا، پھر اس کو اسی مقام پر رکھ دیا۔ روایت ہے کہ جبرائیل کو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اے جبرائیل، مرغزار بہشت سے براق اور 70,000 فرشتے لے کر مکہ میں جاؤ اور میرے حبیب قریشی کو میری درگاہ عالی میں پہنچاؤ۔ حضرت جبرائیل موجب ارشاد جناب باری تعالیٰ کے براق اور 70,000 فرشتے لے کر حضرت ام ہانی کے گھر میں جو خواہر حضرت علی کی تھیں پہنچے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شب کو ام ہانی کے گھر میں بعد نماز عشاء کے سو رہا تھا کہ جبرائیل نے آ کر مجھ کو نیند سے اٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ جبرائیل اور میکائیل دونوں میرے سرہانے بیٹھے ہیں اور مجھ کو نیند سے اٹھایا، اور وہ کہتے تھے کہ اے حبیب مقبول، اٹھو، آج کی شب آپ کی معراج ہے۔ ان کے اٹھانے سے میں اپنی نیند سے بیدار ہوا تو وہ مجھ کو آب زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، آب زمزم سے وضو کرایا اور 2 رکعت نماز پڑھوا کر مسجد کے دروازے پر لائے، تو وہاں میں نے ایک براق کھڑا ہوا دیکھا، ایسا کہ وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اور منہ اس کا مانند آدمی کے تھا، اور سری اس کے مانند گھوڑے کے، اور پاؤں اس کے مانند شتر کے، اور سینہ اس کا مانند شیر کے، اور دونوں پر اس کے مانند پروں کے تھے، اور زین اور لگام اس کی یاقوت اور مروارید سے مرصع جڑاؤ تھی۔ بس سوار ہونے میں نے ذرا تعامل کیا، بس اسی وقت حکم الہی پہنچا، اے جبرائیل، میرے حبیب سے پوچھو کہ توقف کرنے کا کیا سبب ہے۔ تب رسول خدا نے فرمایا، اے جبرائیل، آج کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا اور میری سواری کو براق بھیجا، لیکن میں اس اندیشے میں ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ بھوکے پیاسے گناہوں کا بوجھ گردن پر رکھے ہوئے قبروں سے باہر نکلیں گے، اور 50,000 برس کی راہ قیامت کے دن آگے رکھی ہے، اور 30,000 برس کی راہ پل صراط کی دوزخ پر رکھی ہے، اور وہ کیوں کر طے کر کے منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اے حبیب میرے، کچھ غم نہ کیجئے، جس طرح آج میں نے تمہارے لیے براق بھیجا ہے، اسی طرح تمہاری امت کے واسطے ہر ایک قبر پر براق بھیجوں گا، اور سب کو براق پر سوار کرا کر پل صراط سے پار اتاروں گا، اور اپنی شان کے مطابق 30,000 برس کی راہ ایک پل میں طے کرا کر منزل مقصود پر پہنچاؤں گا۔ جب یہ حکم ہوا تب پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ براق کودنے پھاندنے لگا۔ حضرت جبرائیل نے براق سے کہا، اے براق، تو نہیں جانتا ہے کہ یہ پیغمبر آخر الزماں ہیں؟
یہ سن کر براق نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت براق اور بھی میرے سوا پیدا کیے ہیں اور وہ سب داغ محمدی رکھتے ہیں۔ اب عرض میری یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہی پشت پر سوار ہوں، تاکہ قیامت کے دن سب براقوں پر مجھ کو فخر حاصل ہوئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا۔ تب براق نے فخر سے اپنی پیٹھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر کی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور داہنے بائیں جبرائیل و میکائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے رکاب میں حاضر تھے۔ مکہ معظمہ اور آب زمزم اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر ایک ہی لحظے میں بیت المقدس میں پہنچے۔ فرماتے ہیں اثناء راہ میں ایک آواز داہنی طرف سے اور ایک آواز بائیں طرف سے سنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہو، تم سے کچھ سوال کروں گا۔ میں نے اس آواز کا کچھ خیال نہ کیا اور وہاں سے آگے بڑھا۔ پھر دیکھا کہ ایک بڑھیا اپنے تئیں زیورات اور لباس سے آراستہ کر کے خوبصورت بن کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھ۔ سو میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور آگے بڑھا اور جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا وہ آواز داہنی اور بائیں طرف کیسی آواز تھی اور بڑھیا سنگہار کیے کون کھڑی تھی؟ جبرائیل نے کہا آواز داہنی طرف یہودیوں کی تھی، اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی یہودی ہو جاتی، اور جو آواز کے بائیں طرف سے آئی تھی وہ نصرانیوں کی تھی، اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی نصرانی ہو جاتی، اور وہ بڑھیا سنگھار والی دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف دیکھتے تو سب امت آپ کی غلبہ دنیا میں ہلاک ہو جاتی۔ اس کے بعد 3 پیالے لائے گئے، ایک پیالہ شہد کا، دوسرا شراب کا اور تیسرا دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تینوں پیالے میرے سامنے لائے گئے۔ میں نے دودھ والے پیالے کو اٹھایا اور اس کا سارا دودھ پی گیا اور باقی کی طرف کچھ خیال نہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے بہت خوب کیا جو آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، اس کا دودھ پی لیا، اس دودھ سے مراد دین اسلام ہے۔ پھر وہاں سے دوسرے مقام میں آ گئے تو حضرت جبرائیل نے کہا آپ اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ یہ جگہ طور سینا ہے۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی تھیں۔ تب میں نے اس جگہ اتر کر وہاں 2 گانا نماز پڑھ لی۔ پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر آگے چلا تو ایک جگہ نظر آئی۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ یہاں پر پھر 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر اس جگہ بیت المقدس میں گیا اور تمام ملائکہ نے آسمان سے نیچے اتر کر کہا السلام علیکم یا نبی الآخر، اور کہا قولہ تعالی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ترجمہ بہت پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی کے اندر۔ اور تمام انبیاء وہاں آ کر جمع ہوئے اور پھر سب نے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ۔ پھر تمام نبیوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی اور امامت کرائی۔ اگر آپ کو میرا یہ بیان پسند آئے تو لائک کر کے کامنٹس ضرور کریں۔ شکریہ۔